بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریڈینٹ لائف سٹائل۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ ہیں تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تہجد کی نماز کو فرض کر دیتا۔ اتنی پسندیدہ نماز ہے یہ رسول خدا کی تہجد، جس کو قیام اللیل، نماز شب بھی کہتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری عبادت ہے، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے یہ عبادت کہ اس کو لاڈلی عبادت کہا جاتا ہے، اور اس عبادت میں مانگی ہوئی کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو قبول نہ ہو۔ عام نمازوں میں اور تہجد کی نماز میں یہ بھی فرق ہے کہ فرض نمازوں میں منادی آواز دیتا ہے، انسان آواز دیتا ہے، بلاتا ہے اذان کے ذریعے، لیکن تہجد کے لیے اللہ منادی دیتا ہے، اللہ آواز دیتا ہے، اللہ صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مانگنے کے لیے آئے، ہے کوئی جو مجھے پکارے، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے اور میں اس کو مالا مال کر دوں، میں اس کو سرخرو کر دوں، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ باقی نمازوں میں تو بہت لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ وہ نماز ہے، تہجد کی نماز، نماز شب، وہ نماز ہے کہ جس میں صرف اللہ کے خاص بندے ہی آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس میں وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جن کا ذکر انسان نے خود سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس میں لا حاصل کو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، باب العلم فرماتے ہیں کہ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں، اور تہجد پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، تسکین قلب ملتا ہے، انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے پڑھنے والوں کی زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں، امن ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے تحاشا اضافہ فرماتا ہے، اور کوئی حاجت، کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو تہجد کی نماز میں انسان مانگے اور نہ ملے۔ انسان کی جھولی اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی جھولی اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دیتا ہے، قبولیت سے بھر دیتا ہے اس کا دامن۔ اس وقت جو دامن پھیلا ہوتا ہے وہ کبھی خالی رہتا ہی نہیں ہے، اور اس وقت جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی خالی واپس نہیں آتے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ تو چلیے اس رمضان میں اپنے آپ کو نماز شب کا عادی بناتے ہیں۔ جو لوگ پڑھ رہے ہیں مبارک ہے ان کو، اللہ ان کو نصیب کرے رہتی دنیا تک اور آخری دم تک، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر ثابت قدم رکھے، اور جو نہیں پڑھ رہے ان کے لیے، اپنی خاص طور پہ اپنی نوجوان بچیوں کے لیے، نوجوان بچوں کے لیے، کہ اس رمضان میں آپ اپنے اندر یہ تبدیلی لائیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے نماز تہجد پڑھنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو نماز شب کا عادی بنانا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اٹھتے تو ہیں نا سحری کے وقت، تو آپ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں۔ اگر چلیں آپ، میں یہ نہیں کہتی اسلام زبردستی جبر کا قائل ہی نہیں ہے، اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے، بڑا اس میں آسانیاں ہیں، بڑی ہی سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، تو آپ شروع میں زیادہ نہیں تو آپ 2 رکعت نماز سے شروع کریں، آپ پھر بتدریج اس کو بڑھاتے چلے جائیں۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ شروع کریں گے نا نماز تہجد کو، نماز شب کو جب آپ شروع کریں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ایسا لطف آئے گا اس عبادت میں، آپ کو ایسا سرور آئے گا کہ آپ خود بخود اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو اس رمضان میں اپنے آپ کو عادی کیجئے، وضو کریں، اپنے مصلی پر اپنی جا نماز پر آئیں، اپنے رب سے اپنے دل کی تمام کیفیت بیان کر دیں، اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ یہ نماز ایسی ہے کہ اس کی توفیق رب دیتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر آپ جا نماز پر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے نا۔ کیونکہ بڑی پیاری کسی نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا کہ وہ آپ سے روبرو ہو، آپ سے بات کرے، وہ آپ کی آواز سنے، تو تب وہ آپ کو مصلی پر لے کر آتا ہے۔ اس لیے وہ بڑا انسان بدقسمت ہوتا ہے کہ جس سے اللہ سجدوں کی توفیق لے لیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بدنصیبی نہیں ہے کہ اللہ رزق لے لے، بدنصیبی یہ ہے کہ اللہ آپ سے سجدوں کی توفیق لے لے۔ تو اس نماز کا اپنے آپ کو عادی بنائیے،
اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے آپ کی زندگی میں معجزات رونما ہوں گے، کیسی کیسی برکتیں آئیں گی، کیسے ناممکن کام آپ کے ممکن ہوں گے، کیسے آپ کی مشکل ترین حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اور جب آپ یہ نماز پڑھیں گے نا تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی روح شاداب ہو جائے گی، آپ کی روح کو سکون مل جائے گا۔ یہ عبادت روح کی بہترین غذا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ بیماروں کو شفا میں بدلنے کی تاثیر رکھتی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ عبادت ہے کہ مشکلیں آسانیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ آپ اپنے رب کے سامنے آئیں، جب وہ پہر ہوتا ہے نا، یہ وہ پہر ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، آپ ہوتے ہیں، آپ کا رب ہوتا ہے، آپ کا اللہ ہوتا ہے، آپ کا دل ہوتا ہے، آپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اپنے اللہ سے باتیں کریں، اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب کو اپنے ہر زخم بتائیں، ہر تکلیف بتائیں، ہر دکھ بتائیں، ہر درد بتائیں، ہر مشکل بتائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو وہ نوازے نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو راستے نہ دکھائے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ایسی ایسی جگہ سے آپ کو اسباب فراہم ہوں گے، اور ایسی ایسی جگہ سے آپ کو اسباب بنتے نظر آئیں گے جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہر مشکل میں گھیرے ہوئے انسان کے لیے دعا کریں، ہر پریشان حال کے لیے دعا کریں، ہر بیمار کے لیے دعا کریں، ہر جو بچہ امتحان دے رہے، دے چکے ہیں، دینے والے ہیں، ان بچوں کے امتحانات کے لیے دعا کریں۔ جو لوگ زندگی کے امتحانات میں ہیں ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں، کیونکہ انسان، بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے، بڑا پیارا میں نے جملہ پڑھا کہ جو لوگ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں نا، ان کو خود کے لیے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ پروردگار عالم آپ کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ تو تہجد کی نماز، نماز شب کا عادی بنائیے اپنے آپ کو۔ ہمارے جتنے بھی انبیاء گزرے، ہمارے جو امام ہیں، ہمارے معصومین ہیں، جتنی پاک ہستیاں گزری ہیں، وہ سب کی سب اس نماز سے فیض یاب ہوتے تھے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس رمضان المبارک کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں نماز شب کی توفیق دے، ہم تہجد جیسی پیاری نماز کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، اور پھر زندگی بھر اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ کبھی ہم اس کا دامن چھوڑے نہیں، کیونکہ آپ پڑھیں گے اور آپ کو خود پتہ چلے گا، آپ کا دل ہی نہیں کیا کرے گا کہ آپ اس کو چھوڑیں۔ بہت آسان نماز ہے، بہت آسانی سے شروع کیجئے، 2 رکعت سے شروع کیجئے، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ مکمل پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور میری دعاؤں میں آپ آلریڈی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔